آیت نمبر 52 ذالک یہ لیعلم تاکہ وہ جان لے. یہ فی الحال اس موضوع پہ بات نہیں کرتے کہ کون، یہ ابھی دوبارہ تفسیر میں بتاؤں گا. ذالک یہ لیعلم تاکہ وہ جان لے انی کہ بے شک میں نے لم اخن خیانت نہیں کی ہو اس کی بالغیبی اس کی عدم موجودگی میں. وَأَنَّ اللَّهَ اور بے شک اللہ تعالی لا یہدی نہیں کامیاب کرتا نہیں چلنے دیتا کید الخائنین خیانت کرنے والوں کی چال کو، خیانت کرنے والوں کی چال کو. اس آیت کی کیا تفسیر ہے ذرا دھیان سے، یہاں مجھے آپ کی توجہ چاہیے ہوگی. اس آیت کی تفسیر میں دو قول ہیں. ایک قول یہ ہے کہ یہ آیت نمبر 52 یہ بھی گفتگو عزیز مصر کی بیوی کی ہے، اور دوسرا قول یہ ہے کہ نہیں یہ گفتگو یوسف علیہ السلام کی ہے. ٹھیک ہو گیا. امام طبری اور امام ابن ابی حاتم دو بڑے تفسیر کے امام ہیں، انہوں نے اس آیت کی تفسیر میں جو کچھ لکھا ہے اور جو علماء تفسیر کے اقوال لکھے ہیں ان سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ یہ یوسف علیہ السلام کا کلام ہے. لیکن امام ابن تیمیہ، امام ابن القیم، امام ابن کثیر، ان کی تحقیق یہ ہے کہ یہ عورت کا کلام ہے، یہ یوسف علیہ السلام کا کلام نہیں ہے. اچھا، پہلے دلائل کس کے؟ ابن تیمیہ، ابن القیم اور ابن کثیر کے. ان کی بات کے دلائل کیا ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ آپ اس آیت سے پہلے دیکھیں گفتگو کون کر رہی ہے؟ عورت کر رہی ہے. اچھا، اس کا مطلب یہ ہے کہ آگے بھی گفتگو اسی کی ہے، آگے بھی گفتگو اسی کی ہے، اس کی گفتگو جاری ہے، اس میں کوئی انقطاع نہیں ہوا. دوسرے نمبر پہ بادشاہ کی اس مجلس میں یوسف علیہ السلام تو موجود نہیں تھے، وہ تو ابھی قید خانے میں ہیں، انہوں نے کہاں سے گفتگو کر لی؟ تیسرے نمبر پہ اگر آپ یہ ضمیریں دیکھیں تو ضمیروں کا تقاضا بھی یہی ہے کہ یہ ضمیر کدھر جائے؟ اس عورت کی طرف جائے، یعنی کہ عورت گفتگو کر رہی ہو، پھر ہی ضمیریں ایک جیسی رہیں گی، ورنہ ضمیروں میں انتشار پیدا ہوگا. اب دیکھیے ہم اس قول کے مطابق تفسیر کرتے ہیں. ذالک یہ اب ہم تفسیر کر رہے ہیں ابن تیمیہ، ابن القیم، ابن کثیر کے قول کے مطابق کہ گفتگو یہ کس کی ہے؟ عورت کی ہے. وہ کہہ رہی ہے کہ ذالک یہ، یعنی کہ یہ جو میں نے اعتراف کیا ہے، یہ جو میں نے اعلان کیا ہے، یہ کیوں اعلان کیا ہے؟ ذالک یہ لیعلم تاکہ وہ جان لے. کون جان لے؟ یوسف. کون جان لے؟ یوسف علیہ السلام. انی کہ بے شک میں نے لم اخن ہو، میں نے اس کی خیانت نہیں کی، بالغیبی اس کے عدم موجودگی میں. یعنی کہ ٹھیک ہے پہلے میں نے تہمت لگائی تھی اس کے اوپر، لیکن اب میں نے جب بادشاہ نے ابھی سوال کیا ہے تو اب میں نے کوئی خیانت نہیں کی، صحیح بات بتا دی ہے. وَأَنَّ اللَّهَ اور یہ اس لیے بھی ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ جو ہے مجھے احساس ہو گیا ہے اللہ تعالیٰ خیانت کرنے والوں کی چال کو چلنے نہیں دیتا، ان کی چال کو اللہ کامیاب نہیں ہونے دیتا، بالآخر ان کی چالیں ناکام ہو جاتی ہیں، اور اب میری چالیں ناکام ہو گئی ہیں. اچھا، یہ پہلا قول ہے، یعنی کہ گفتگو کون کر رہی؟ عورت. اور اس کے مطابق لیعلم کا فاعل کون بنا؟ یوسف علیہ السلام. اسی قول کے مطابق کہ گفتگو عورت کر رہی ہے، اسی قول کے مطابق لیعلم سے مراد اس عورت کا خاوند بھی ہو سکتا ہے. اچھا اب دیکھیں کیا ہوگا. ذالک یہ اقرار اس لیے، یہ اعتراف اس لیے، لیعلم تاکہ وہ جان لیں کہ میرا خاوند جان لے کہ انی لم اخن بالغیبی، میں نے اس کی عدم موجودگی میں خیانت نہیں کی، میرے خاوند کو پتہ چل جائے کہ ٹھیک ہے میں نے ورغلانے کی کوشش کی تھی، میں مان گئی ہوں، لیکن جرم ہوا نہیں ہے، میں پاک دامن ہوں، کوشش کی تھی میں نے، ارادہ میں نے کیا تھا، لیکن میرے خاوند کو پتہ ہونا چاہیے کہ باقاعدہ میں نے بدکاری کی نہیں ہے، تاکہ اس کو پتہ چل جائے کہ میں نے اس کے عدم موجودگی میں خیانت نہیں کی، اور یہ کہ اللہ تعالیٰ خیانت کرنے والوں کی چال کو کامیاب نہیں ہونے دیتا. اچھا، لیعلم کا فاعل یوسف علیہ السلام ہے یا خامد ہے؟ اس میں سے راجح یوسف علیہ السلام ہی ہے، کیونکہ گفتگو پیچھے ان کے بارے میں ہو رہی ہے، خامد کا تذکرہ پیچھے موجود ہی نہیں ہے. اب دیکھیں نا گفتگو کیسے ہو رہی، پیچھے دیکھیں
آپ پیچھے سے شروع ہو جائیں. وہ عورتیں کہہ رہی جنہوں ہاتھ کاٹے تھے کہ حاش للہ ما علمنا علیہ من سوء، ہم نے اس آدمی کے اوپر کوئی برائی نہیں جانی. علیہ سے مراد کون؟ یوسف علیہ السلام. ضمیر کی طرف جا رہی ہے یوسف علیہ السلام کی طرف. آگے دیکھیں، عزیز مصر کی بیوی نے کہا الآن حسس الحق انا راودتہ، میں نے اس کو ورغلایا تھا. ضمیر کی طرف جا رہی ہے یوسف علیہ السلام کی طرف. عن نفسہ، اس کے نفس کے بارے میں یوسف علیہ السلام. وانہ لمن الصادقین، یوسف علیہ السلام. ذالک لیعلم، یہ بھی یوسف علیہ السلام، تاکہ وہ جان لیں کہ انی لم اخنہ بالغیب وان اللہ لا یہدی کید الخائنین. اچھا اب آپ ان کی طرف آ جائیں. اچھا اگلی آیت بھی اس کے مطابق ذرا آپ سیکھ رہے ہیں. اگلی آیت بھی کہ گفتگو کون کر لی؟ عورت. آیت نمبر 53 عورت کہہ رہی ہے وما، اور نہیں، ابرئ، میں پاک قرار دیتی نفسی، اپنی جان کو. ان النفس، بے شک النفس، نفس، لامارۃ، لام کا معنی البتہ یقیناً، امارہ بہت حکم دینے والا ہے، بہت ترغیب دینے والا ہے، بالسوء، برائی کی. الا، سوائے اس کے، ما، جس پہ، رحیمہ، رحمت کرے، ربی، میرا رب. انا، بے شک، ربی، میرا رب، میرا مالک، غفور، بہت بخشنے والا ہے، رحیم، نہایت مہربان ہے. اب اس آیت کی تفسیر کیا ہوگی کہ عورت نے اعلان کر دیا کہ میں نے یوسف کو ورغلایا تھا، لیکن یوسف کو پتہ ہونا چاہیے کہ میں نے اس کی خیانت اس کی عدم موجودگی میں نہیں کی، اور میں اپنے آپ کو پاکیزہ قرار نہیں دیتی. انسان کے ذہن میں برائیاں آتی ہیں، ہر انسان کا ذہن جو ہے برائی کی ترغیب دیتا ہے، بہت دیتا ہے. تو مجھے بھی میرے نفس نے برائی کی ترغیب دی اور میں نے اس کے اوپر عمل کیا. کون ہے جس کے دل میں برائی نہیں آتی؟ جس پہ رب رحم کرے. اشارہ ہے یوسف علیہ السلام کی طرف، یعنی کہ یہ یوسف ہی ہے جس کو میں نے دعوت دی گناہ کی اور اس نے کوئی دلچسپی نہیں لی، کیونکہ اس کے اوپر اللہ کی رحمت ہے، اس کو اللہ نے بچایا ہے. ورنہ ہر انسان کے دل میں برائیوں کا تصور و خواہش آتی ہے. اور پھر اس نے کہا کہ بے شک میرا رب بہت بخشنے والا، نہایت مہربان ہے. اچھا اس تفسیر کے اوپر پھر اعتراض یہ ہوتا ہے کہ اگر یہ عورت ہے تو اس نے یہ کیسے کہہ دیا کہ میرا رب بخشنے والا، رحم کرنے والا؟ وہ تو کافر ہے. تو اس کا جواب یہ دیا گیا ہے کہ پہلی بات یہ ہے کہ ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے کہ عورت کافر تھی، ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے کہ وہ مشرک تھی. اور دوسرے نمبر پہ جو پرانے زمانے کے کافر ہوتے تھے ان کا بھی رب کے اوپر کسی حد تک ایمان ہوتا تھا. مشرکین مکہ کا بھی رب کے اوپر ایمان تھا، اگرچہ ساتھ شرک بھی کرتے تھے. تو یا تو یہ عورت کافر نہیں تھی، اور یا اگر کافر ہے بھی تو وہ اللہ کے اوپر ایمان رکھتی ہے، اگرچہ ساتھ ساتھ اوروں کو شریک کرنے والی بھی ہے. تو اس لیے اس میں کوئی اشکال نہیں ہے. اچھا اب آپ آ جائیں ان لوگوں کی طرف جو کہتے ہیں کہ آیت نمبر 52 میں گفتگو کرنے والے یوسف علیہ السلام ہیں. تو ان کے لحاظ سے یوسف علیہ السلام کیا کہنے ہیں؟ ذالک، یہ لیعلم، تاکہ وہ جان لے. ہمارا اسے سوال ہوگا بھی اچانک یوسف علیہ السلام نے کہاں سے بولنا شروع کر دیا؟ مسئلہ پیدا ہو رہے ہیں نا. ذالک، یہ لیعلم، تاکہ وہ جان لے. کون جان لے؟ یوسف علیہ السلام کہہ رہے ہیں تاکہ اس عورت کا خاوند جان لے. ان کی تفسیر کے مطابق تاکہ اس عورت کا خاوند جان لے کہ میں نے اس کی خیانت نہیں کی تھی بالغیبی، اس کے عدم موجودگی میں. آج اس کو یقین ہو جانا چاہیے کہ میں نے، وہ میرا محسن ہے، اس نے مجھے اپنے گھر میں رکھا تھا، پالا تھا، کیسے ممکن ہے کہ میں اس کی بیوی سے برا سلوک کروں؟ اور یہ کہ اللہ تعالیٰ خیانت کرنے والوں کی چال کو چلنے نہیں دیتا. وما ابرئ نفسی، یوسف علیہ السلام کہہ رہے ہیں لیکن میں اپنے نفس کو بالکل 100% پاک قرار نہیں دیتا. ان النفس لامارۃ بالسوء، ہر انسان جو ہے اس کا نفس جو ہے وہ برائی کی ترغیب دیتا ہے. الا ما رحم ربی، لیکن جس کے اوپر رب کی رحمت ہو جائے وہ محفوظ رہتا ہے، یعنی کہ میرے اوپر رب کی رحمت ہوئی ہے، اور بے شک میرا رب بہت بخشنے والا، نہایت مہربان ہے. تو بہرحال یہ دو قول ہیں، اور میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ میرا رجحان اسی قول کی طرف ہے جدھر امام ابن تیمیہ گئے ہیں، امام ابن القیم گئے ہیں، امام ابن کثیر رحمہ اللہ گئے ہیں.